बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रात 1 बजे पाकिस्तान पहुँचे। सिकंदर और तैयबा सोने के लिए चले गए। वो अपने कमरे में आ गया। तकरीबन 1.5 साल के बाद अपने कमरे को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो लाइट ऑफ करके अपने बेड पर लेट गया। वो फ्लाइट के दौरान सोता रहा था, इसलिए इस वक्त उसे नींद महसूस हो रही थी। शायद ये जुग्राफियाई तब्दीली थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। मैं वाकई आहिस्ता आहिस्ता बेख्वाबी का शिकार हो जाऊंगा, उसने तारीकी में कमरे की छत को घूरते हुए कहा। कुछ देर इसी तरह बेड पर करवटें बदलते रहने के बाद वो उठ बैठा। कमरे की खिड़कियों की तरफ जाते हुए उसने पर्दों को हटा दिया। इसकी खिड़कियों के पार वसी साइड लॉन के दूसरी तरफ हाशिम मुबीन का घर नजर आ रहा था। उसने इतने सालों इस घर खिड़की के पर्दे आगे पीछे करते कभी हाशिम मुबीन के घर पर गौर नहीं किया था, मगर इस वक्त वो बहुत देर तक तारीकी में इस घर के ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स में नजर आने वाली इस इमारत को देखता रहा। बहुत सारी बातें एकदम याद आने लगी थी। उसने पर्दे एक बार फिर बराबर कर दिए। वसीम के घर वालों को इमामा का पता चला? उसने अगले दिन नासरा को बुलाकर पूछा। नासरा ने उसे कुछ अजीब सी नजरों से देखा। नहीं जी, कहाँ पता चला। उन्होंने तो एक एक जगह छान मारी, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चला। उन्हें शक अभी भी आप पर ही है। सलमा बीबी तो आपको बहुत गालियां देती हैं। सालार उसे देखता रहा। घर के नौकरों से भी पुलिस ने बड़ी पूछगछ की थी, मगर मैंने तो मजाल है जरा भी कुछ बताया हो। उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया, मुझे भी, मेरी बेटी को भी, फिर बाद में दोबारा रख लिया। आपके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। शायद रखा भी इन लोगों ने दोबारा इसीलिए है कि यहाँ की खबरें मैं वहां देती रहूं। मैं भी आए बाएं शाए करके टाल देती हूँ। वो बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही थी। सालार ने फौरन मुदाखलत की। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है? हाँ जी, अभी भी तलाश कर रहे हैं। मुझे ज्यादा तो पता नहीं, वो लोग हर चीज छुपाते हैं नौकरों से। इमामा बीबी की बात भी नहीं करते हमारे सामने, मगर फिर भी कभी कभार कोई उड़ती उड़ाती खबर मिल जाती है। सालार साहब, क्या आपको भी इमामा बीबी का नहीं पता? नासरा ने बात करते करते अचानक इससे पूछा। मुझे कैसे पता हो सकता है? सालार ने नासरा को घूरा। ऐसे ही पूछ रही हूँ जी, आपके साथ इनकी दोस्ती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद आपको पता हो। वो जो एक बार आपने मेरे हाथ कुछ कागज भिजवाए थे, वो किस लिए थे? इसका तजस्सुस अब तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका था। इस घर के कागजात थे, मैंने ये घर उसके नाम कर दिया है। नासरा का मुंह खुले का खुला रह गया, फिर वो कुछ संभल कर बोली। पर जी, ये घर तो सिकंदर साहब के नाम पर है। हाँ, मगर मुझे ये तब पता नहीं था ना। ये बात तुमने उन लोगों को बताई है? तुम यहाँ से कोई कागज लेकर उसके पास गई थी? नासरा ने कानों को हाथ लगाए। तौबा करे जी, मैंने क्यों बताना था? मैंने तो सिकंदर साहब को भी नहीं बताया। और यही बेहतर है कि तुम अपना मुंह इसी तरह हमेशा के लिए बंद रखो। अगर ये बात इनको पता चली तो पापा तुम सामान समेत उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तुम इनके गुस्से को जानती हो। जाओ अब यहाँ से, सालार ने तुरशी से कहा। नासरा खामोशी से उसके कमरे से निकल गई। वो एक वीकेंड पर कभी कभार हाइकिंग के लिए मार्गला की पहाड़ियों पर जाया करता था। वो वीकेंड नहीं था, मगर अचानक ही उसका मूड वहां जाने का बन गया। हमेशा की तरह गाड़ी नीचे पार्क करके वो एक बैग अपनी पुश्त पर डाले हाइकिंग करता रहा। वापसी का सफर उसने तब शुरू किया जब साए लंबे होने लगे। वो अंदाजा कर सकता था कि उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। वापसी के सफर को कुछ तेजी से तय करने के लिए वो सड़क पर आ गया, जहां से आमतौर पर लोग गुजरते थे। उसने भी कुछ फासला ही तय किया था कि जब उसे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सालार ने एक नजर मुड़कर देखा। वो 2 लड़के थे जो इससे काफी पीछे थे, मगर बहुत तेजी से आगे आ रहे थे। सालार ने गर्दन वापस मोड़ ली और इसी तरह अपना नीचे का सफर जारी रखा। उसे अपने हुलिये से वो लड़के मशकूक नहीं लगे थे। जीन्स और शर्ट में मलबूस इनका हुलिया आम लड़कों जैसा था, मगर फिर चलते चलते उसे एकदम कोई अपने बिल्कुल अकब में महसूस हुआ। वो बर्क रफ्तारी से पलटा और साकित हो गया। इन दोनों लड़कों के हाथ में रिवॉल्वर थे और उसके सामने बिल्कुल खड़े थे। अपने हाथ ऊपर करो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे, इनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा। सालार ने बेख्तियार अपने हाथ ऊपर उठाए। इनमें से एक इसके पीछे गया और बहुत तेजी से उसे खींचते हुए धक्का दिया। सालार लड़खड़ाया मगर संभल गया। इधर चलो। सालार ने किसी किस्म की मज़ाहमत किए बगैर उस तरफ जाना शुरू कर दिया जहां वो उसे सड़क से हटाना चाहते थे, ताकि कोई एकदम वहां ना आ जाए।
इनमें से एक तकरीबन धकेलते हुए उसे रास्ते से हटाकर झाड़ियों और दरख्तों के बहुत अंदर तक ले गया। घुटनों के बल बैठो, एक ने दुरुस्ती से उससे कहा। सालार ने खामोशी से उसके हुक्म पर अमल किया। वो जानता था कि वो लोग उसकी चीज़ें छीनेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिस पर वो दोनों मुश्तइल होकर उसे नुकसान पहुंचाते। इनमें से एक इसके पीछे गया और उसने इसकी पुश्त पर लटका हुआ छोटा सा बैग उतार लिया। इस बैग में एक कैमरा, चंद फिल्म रोल, बैटरी, टेलीस्कोप, फर्स्ट एड किट, वॉलेट, पानी की बोतल और चंद खाने की चीज़ें थी। जिस लड़के ने बैग उतारा था वो बैग खोलकर अंदर मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेता रहा। फिर इसने वॉलेट खोलकर उसके अंदर मौजूद करेंसी और क्रेडिट कार्ड का जायज़ा लिया। इसके बाद इसने बैग में टिश्यू का पैकेट निकाल लिया और फिर फर्स्ट एड किट भी निकाल ली। अब तुम खड़े हो जाओ, इस लड़के ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा। सालार उसी तरह सर से ऊपर हाथ उठाए खड़ा हो गया। उस लड़के ने इसकी पुश्त पर जाकर इसकी शर्ट्स की जेबों में हाथ डालकर इन्हें टटोला और उसमें मौजूद गाड़ी की चाबी निकाल ली। गुड, कार है। सालार को पहली बार कुछ तशवीश हुई। तुम लोग मेरा बैग ले जाओ मगर कार को रहने दो, सालार ने पहली बार उन्हें मुखातिब किया। क्यों, कार को क्यों रहने दें? तुम हमारी खाला के बेटे हो कि कार को रहने दें? इस लड़के ने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम लोग अगर कार ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। सिर्फ कार की चाबी मिल जाने से तुम कार नहीं ले जा सकोगे। इसमें और भी बहुत से लॉक्स हैं, सालार ने इनसे कहा। वो हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। इस लड़के ने इससे कहा और फिर आगे बढ़कर इसकी आंखों से ग्लासेस भी खींच लिए। अपने जॉगर्स उतारो। सालार ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। जॉगर्स किस लिए? इस बार इस लड़के ने जवाब देने की बजाय पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ सालार के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ा गया। चंद लम्हों के लिए इसके आंखों के सामने तारे नाच गए। दोबारा कोई सवाल मत करना, जॉगर्स उतारो। सालार खश्मगीन नजरों से उसे देखने लगा। दूसरे लड़के ने इस पर ताने हुए रिवॉल्वर के चैम्बर को एक बार जताने वाले अंदाज में हरकत दी। पहले लड़के ने एक और थप्पड़ इस पर सालार के दूसरे गाल पर दे मारा। अब देखो, इस तरह जॉगर्स उतारो, इसने सख्ती से कहा। सालार ने इस बार इसकी तरफ देखे बगैर नीचे झुककर आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों जॉगर्स उतार दिए। अब इसके पैरों में सिर्फ जराबें रह गई थी। अपनी शर्ट उतारो। सालार एक बार फिर एतराज करना चाहता था मगर वो दोबारा थप्पड़ खाना नहीं चाहता था। अगर इन दोनों के पास रिवॉल्वर ना होता तो जिस्मानी तौर पर इनसे बहुत बेहतर था और यकीनन इस वक्त इनकी ठुकाई कर रहा होता, मगर इनके पास रिवॉल्वर्स की मौजूदगी ने एकदम ही इनके सामने बेबस कर दिया था। इसने अपनी शर्ट उतारकर इस लड़के की तरफ बढ़ाई। नीचे फेंको, उस लड़के ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा। सालार ने शर्ट नीचे फेंक दी। इस लड़के ने अपने बाएं हाथ को जेब में डालकर कोई चीज निकाली। वो प्लास्टिक की बारीक डोरी का एक गुच्छा था। उसे देखते ही सालार के समझ में आ गया कि वो क्या करना चाहते हैं। वो बेइख्तियार परेशान हुआ। शाम हो रही थी। कुछ ही देर में वहां अंधेरा छा जाता और वहां से रिहाई उसे किस तरह मिलती। देखो, मुझे अब बांधो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरा बैग और कार ले जाओ, इस बार मुदाफ़ियाना अंदाज में कहा। इस लड़के ने कुछ कहे बगैर पूरी कुव्वत से इसके पेट में एक घूंसा मारा। सालार दर्द से दोहरा हो गया। इसके मुंह से एक चीख निकली थी, कोई मशवरा नहीं। इस लड़के ने जैसे से बावर करवा दिया और जोर से एक तरफ धकेला। वो दर्द से बिलबिलाते हुए सालार ने अंधों की तरह इसकी पैरवी की। एक दरख्त के तने के साथ बिठाकर इस लड़के ने बड़ी महारत के साथ इसके दोनों बाजुओं को पतले से तने के पीछे ले जाकर इसकी कलाइयों पर डोरी लपेटना शुरू कर दी। दूसरा लड़का सालार से जरा फासले पर इत्मीनान से इधर उधर नजर दौड़ाते हुए सालार पर रिवाल्वर ताने रहा। इसके हाथों को अच्छी तरह बांधने के बाद उस लड़के ने सामने आकर उसके पैरों की जराबें उतारी और फिर फर्स्ट एड किट में मौजूद कैंची से इसने सालार की शर्ट की पट्टियां काटनी शुरू कर दी। इनमें से कुछ पट्टियों को उसने एक बार फिर बड़ी महारत के साथ इसके टखनों के गिर्द लपेट कर गिरह लगा दी। फिर उसने टिश्यू का पैकेट खोला और उसमें मौजूद सारे टिश्यू बाहर निकाल लिए। मुंह खोलो। सालार जानता था कि वो अब क्या करने वाली। वो जितनी गालियां उसे दिल में दे सकता था उस वक्त दे रहा था। उस लड़के ने यकीन बात दीगरे वो सारे टिश्यू उसके मुंह में ठूंस दिए और फिर शर्ट की वाहिद बच जाने वाली पट्टी को घोड़े की लगाम की तरह इसके मुंह में डालते हुए दरख्त के तने के पीछे उसे बांध दिया। दूसरा लड़का अब इत्मीनान से बैग बंद कर रहा था। फिर चंद मिनटों के बाद वो दोनों वहां से गायब हो गए। इनके वहां से जाते ही सालार ने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका है। इस लड़के ने बड़ी महारत के साथ उसे बांधा था। वो सिर्फ हिलने जुलने की कोशिश से खुद को आज़ाद नहीं कर सकता था, ना ही डोरी को ढीली कर सकता था।
وہ ڈوری اس کی حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ کسی دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی برموڈا شارٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کے شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آواز گونج رہی تھی، اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کے دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹشو اب گل چکے تھے، اور ان کی گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگائی لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ ان کے گلے میں ٹشوز کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چیونگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کا کاٹنے سے نہ مرتا، تو اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور بار بار اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوئے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ آخر میں نے کیا کیا؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا، اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اس نے اپنی گرفت میں لیا۔ تو کیا میں اسی طرح مروں گا، یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں؟ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اپنی موت سے ایک دم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس کے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہو، اس کے انتظار میں ہو، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سسک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کے بازو شل ہو گئے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشوز نکال دیے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرا سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا انداز بالکل ہذیانی تھا۔ آدھے گھنٹے مسلسل آواز دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا ہوا آیا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت درخت کے تنے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ موت سے اسی طرح خوف زدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی دیر اس طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا۔ پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کندھوں اور بازوؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، اور پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا۔
پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے بہت پرابلمس ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہو جاتی ہے۔ کم از کم تم میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے آنکھیں کھول دی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ کھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو، بھررائی ہوئی لجاجت آمیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر نہ آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا جس میں وہ اپنا عکس دیکھتا تھا، اپنے ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بھررائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے نہیں کیے۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو بھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کوئی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں دوبارہ کبھی اسے تنگ نہیں کروں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ ماما نے اس کے طلاق نہ دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اس طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ تاثر سے بے حد محفوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے پہر وہاں میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے بدلے یہاں سے رہائی دلا دے۔ او گاڈ، پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک تو کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی، اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول کے کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تھے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں کرتا۔ اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک جملہ ہوتا تھا، میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں اسے لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری تھا، صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا، وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ نہیں یاد آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو۔ وہ صرف امامہ کی مدد کی تھی اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔
اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا، اور اس کے ساتھ اسے اس ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا مگر ناکام رہا۔ اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑ گڑانا، رونا، سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر جس شخص کو اپنی کوئی ایک نیکی یاد نہ آئے، جب اس شخص کا IQ لیول 150 پلس ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک ہو، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹسی؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا۔ مور ایکسٹسی، اس نے کہا تھا۔ اس نے کین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیر از نو اینڈ ٹو ایکسٹسی، اٹ از preceded by pleasure and followed by more۔ وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ No, it does not۔ What happens when it ends? When it really ends? You know it yourself, don't you? You have been through it, on and off۔ سالار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا۔ اس کی کلائیوں کے گوشت میں اتری ڈوری اب جواب دے رہی تھی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مسحقہ خیز لہجے میں رات امامہ ہاشم سے پوچھا تھا۔ نتھنگنیس۔ رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی۔ سالار کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نتھنگنیس، آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ ہیل، اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا، اس ویرانے، اس تاریکی، اس وحشتناک تنہائی میں۔ وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری قوت سے مدد کے لیے پکارتا رہا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا۔ نتھنگنیس سے ہیل، وہ ان دونوں کے بیچ کہیں معلق تھا، یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا، ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد آگے کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے ماتوب اور مغصوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر، دوزخ یا زندگی میں اس کا ایک منظر؟ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یاری، وہ مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک تک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بلمحہ بڑھتے اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں، ہذیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا کوئی خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کی دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے، یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں۔ اس کا گلا پھر بند ہو گیا۔ اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے۔ اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش حواس کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی چلی گئی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی اور اس کو احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے بازوؤں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہریں اس کے بازوؤں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے اندھیرے میں اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کو ہیولوں کو دیکھا اور سوچا، کیوں، کس لیے؟ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کے گرد باندھی گئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اس کے بازوؤں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔
اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑا کر بازوؤں کے بل زمین پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی۔ اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاگرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھی۔ وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوؤں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا، اور اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے لے آئے تھے۔ پھر وہ ننگے پاؤں اس نے نیچے سفر شروع کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھی، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا وقت ہوا تھا، مگر اسے اندازہ تھا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے۔ اسے نیچے آنے میں کتنا لگا وقت، اس نے یہ سفر کس طرح کیا، وہ یہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورا راستہ بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ کہیں رکنے کی خواہش کی، نہ کسی سے مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا، لڑکھڑاتا قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار تھی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ پہلی بار وہ ہوش حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا؟ اگلے 15 منٹ میں وہ ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی۔ وہ اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا۔ وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس گھسیٹ دیا۔ ابھی کتنی دیر اسے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ شاید شدید قسم کی انجریز نہیں ہے، بس گھر میں کچھ دن مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب ان آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں ایک دم چندھیا گئیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا، اس کے باوجود کہ وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر پہ تھا۔ اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری ہاسپٹل میں پہنا تھا جہاں اسے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا، اور یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوؤں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کلائیوں کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اس نے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نے ہی دیکھا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا۔ سالار ایک صوفے پر بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے اس کے گلے کے پرابلم کے بارے میں جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولے۔ سالار نے دکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کا حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازو میں لگی ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا۔ وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا تھا؟
गले को, जिस्म को, दिमाग को। वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों को पकड़े पेन को वो देखता रहा। उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपनी वो चीखें याद आ रही थी जिन्होंने अब बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? ये कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीज़ें छीन कर बांध दिया गया, या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए ज़िंदा कब्र में उतार दिया गया ताकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए कि व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी। वो सफ़ेद साफ कागज़ को देखता रहा। फिर उसने मुख्तसर सी तहरीर अपने साथ होने वाला वाक़या तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नज़र इन 7-8 जुमलों पर डाली और फिर से सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी। पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नज़र डाली। हाँ, मैं पुलिस को कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर इन दोनों के दरमियान से गले के चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ राइटिंग पैड सालार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पुलंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तइल थे। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की कोई नई कोशिश। वो कहना चाहता था फॉर गॉड्स सेक ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह उनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि इसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की, ये पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है। सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तइल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब इससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाह कर बैठे हैं हम? सिकंदर उस्मान को यकीन था ये भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता है, उसके हाथ पांव पर मौजूद इन जख्मों की कोई डकैती करार नहीं दे सकते था, वो भी इस सूरत में जब इस वाकये का कोई गवाह नहीं था। सालार को शेर आया वाली कहानी याद आई। बास कहानियां वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ ही गंवा चुका था, अपनी इज्जत, खुद एतमादी, गुरूर, फख्र, हर चीज। वो किसी पाताल में पहुंच गया। ये कोई नया ड्रामा किए बड़े दिन गुजर गए थे। तुमने सोचा कि माँ बाप को महरूम क्यों रखूं, इन्हें खार और जलील किए बड़ा अरसा हो गया, अब नई तकलीफ देनी चाहिए। हो सकता है सिकंदर ये ठीक कह रहा हो। आप पुलिस को गाड़ी के बारे में इत्तला तो दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है। कभी आज तक ठीक कहा है इसने? मुझे बकवास के एक लफ्ज पर यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन मुझे अपनी इसी किसी हरकत की वजह से फांसी पर चढ़ा देगा, और तुम कह रही हो कि पुलिस को इत्तला दूं, अपना मजाक बनवाऊं। कार के साथ कुछ ना कुछ किया होगा उसने, बेच दी होगी किसी को, या कहीं फेंक आया होगा। वो अब उसे वाकई गालियां दे रहे थे। उसने कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना था। वो सिर्फ डांटा करते थे और उनकी डांट पर भी मुश्तइल हो जाता था। चारों भाइयों में वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने का भी रवादार नहीं था, और उससे बात करते हुए सिकंदर बहुत महतात हुआ करते थे क्योंकि किसी बात पर भी मुश्तइल हो जाया करता था। मगर आज पहली दफा सालार को इनकी गालियों पर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वो अंदाजा कर सकता था कि उन्हें किस हद तक उसने ज़िच किया था। वो पहली बार इस बेड पर बैठे अपने माँ-बाप की हालत की समझने की कोशिश कर रहा था। क्या चीज़ थी जो उन्होंने उसे नहीं दी थी? उसके मुँह से निकलने से पहले वो उसकी फ़रमाइश पूरी कर देते थे। वो उसके बदले में इन्हें क्या देता रहा? क्या दे रहा था? ज़हनी अज़ियत, परेशानी, तकलीफ़? इसके अलावा इसके बहन-भाइयों में किसी ने इनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। सिर्फ़ एक वो था जो, किसी दिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को खुदकुशी करनी पड़ेगी। तुम्हें तभी सुकून मिलेगा, सिर्फ तभी चैन आएगा। पिछली रात उस पहाड़ पर उस बंधे हुए उसे पहली बार इनकी याद आई थी। पहली बार उसे पता चला था कि उसे उनकी कितनी ज़रूरत थी। वो इनके बगैर क्या करेगा? इनके लिए उनके अलावा और कौन परेशान होगा? उसे सिकंदर के लफ्ज़ों से ज़िंदगी में पहली बार कोई बेइज़्ज़ती महसूस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से सिकंदर से ज़्यादा करीब था। इसके सबसे ज़्यादा झगड़े भी इन्हीं के साथ होते रहे। मेरा दिल चाह रहा है कि दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं। तुम्हें दोबारा फेंकवा दूं जिस जगह के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अब बस करो सिकंदर, तैयबा ने इनको टोका। मैं बस करूं? ये क्यों नहीं बस करता? कभी तरस खा ले, ये हम लोगों को और अपनी हरकतों को छोड़ दे। क्या ये इस पर फर्ज करके इसे जमीन पर उतारा गया है कि हमारी जिंदगी को असाब बना दे? सिकंदर तैयबा की बात पर मजीद मुश्तइल हो गए।
ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر پکڑا تھا، یہ بکواس پیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچارے کو کسی نے لوٹ لیا۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی کوئی اسے لوٹتا اور اسے پہاڑ پر سے نیچے پھینکتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سالار بے اختیار سسکنے لگا۔ سکندر اور طیبہ بھونچکے رہ گئے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے، وہ بھی ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا؟ سکندر عثمان بالکل ساکت تھے۔ طیبہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کی پائٹی کی طرف کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ لپٹا ننھے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طیبہ اسے چپ کرواتے کرواتے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا، بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے؟ اس نے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندھا رہا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ انہیں تشویش ہو رہی تھی، مگر وہ سالار سکندر کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا۔ اور 2:30 بجے کے قریب وہ سونو کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے یہ اطلاع ملی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ جانتے تھے وہ خود کو اذیت پہنچاتا رہا تھا۔ جو شخص اپنی گلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلز لے لے، وہ اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل تھا؟ اس کے جسم کے کیڑوں کو کاٹتے ہوئے نشانات جگہ جگہ بھرا ہوا تھا، بعض جگہوں پر نیلاہٹ تھی۔ اس کے پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے، ہاتھوں کی کلائیاں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحتیں پیش کرتا تو کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے، مگر اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ سرخ رنگ کی ایک اسپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی۔ پولیس نے انہیں ایک معمول کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی۔ وہ صرف یہ کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں ملی تھی۔ وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے۔ چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی FIR درج نہیں کرائی گئی تھی، اس لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی، مگر سکندر عثمان کے FIR کے بعد انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہو رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔